JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारतीय साम्राज्य ताकत के नशे में चूर मकबूजा कश्मीर में अपना जाबराना तसल्लुत कायम करके कश्मीरी अवाम पर रियासती दहशतगर्दी के पहाड़ तोड़ रहा है। जुल्म चाहे जितना हो, कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत के हुसूल से हरगिज नहीं रोका जा सकता। JK न्यूज की खबर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का एक्शन। न्यू सिटी में डेवलपमेंट के बगैर प्लाटों की अलॉटमेंट का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की सरबराही में कमेटी तश्कील देकर रिपोर्ट तलब कर ली। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो में सियासी मुखालफिन और छोटे सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। इसके रियासत भर में खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तुराबी का कहना है कि मगरब ज़दा क़यादत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। इस्लामी निज़ाम को बतौर निज़ाम हुकूमत तर्क करके मुसलमान मगलूब हो चुके हैं। मीरवाइज उमर फारूक और बिलाल लोन की नजरबंदी काबिल मुजम्मत है। भारत इस किस्म के हथकंडों से तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा नहीं सकता। जाबराना हथकंडों से तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। कश्मीर कौंसिल यूरोप का हंगामी इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। अपोजिशन मनफी सियासत करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। अवाम तामीर और तरक्की और जमहूरियत दुश्मन अनासर की साजिशों को नाकाम बना दें। नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इखलास व आबपाशी राजा फैसल मुमताज राठौर की JK न्यूज से गुफ्तगू। मंगला डैम से लेकर वादी नीलम तक आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दुनिया की नजरों से ओझल। इस हवाले से देखेंगे खबरनामे में शामिल खुसूसी रिपोर्ट। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारतीय साम्राज्य ने अपनी ताकत के बलबूते पर मकबूजा कश्मीर पर अपना जाबराना तसल्लुत कायम करके कश्मीरी अवाम पर रियासती दहशतगर्दी के पहाड़ तोड़ने का बिलाजवाज लामुतनाई सिलसिला शुरू कर रखा है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद को हरगिज दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में एक इजलास से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मीरवाइज खानदान समेत दीगर कश्मीरी ज़ुआमा की मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए गिरां कदर कुर्बानियाँ और खिदमात लायके तहसीन हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और हक खुद इरादियत की जद्दोजहद की राह में जानों का नजराना देकर तहरीक आज़ादी को अपने कीमती खून से सींचने वालों को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत अपना हक खुद इरादियत हासिल करके रहेंगे। सरदार मोहम्मद याकूब ने कहा कि कश्मीर इशू हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने जिस अंदाज से कश्मीर इशू को फोकस किया और तमाम कश्मीरियों की मुशावरत से हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं, उन पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। सदर ने कहा कि कश्मीर इशू हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी
بھارتی حکمرانوں کی ریاستی ہتھ کنڈے اور کالے قوانین کشمیریوں کو ان کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتے۔ چودھری عبد المجید نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسئلہ کشمیر لازم و ملزوم ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کو بھارت سے متنازع مسئلہ قرار دلوایا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 1000 سال جنگ لڑنے کا اعلان کیا، جبکہ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیر کا علم بلند کیے رکھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید کا جے کے نیوز کی خبر پر سو موٹو ایکشن۔ نیو سٹی میں ڈیولپمنٹ کے بغیر پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر میرپور کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے کر رپورٹ طلب کر لی۔ جے کے نیوز پر نیو سٹی کے سیکٹر ڈی میں بغیر ڈیولپمنٹ کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور متاثرین کے احتجاج کی خبر نشر ہونے کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید نے نوٹس لے کر نیو سٹی میں الاٹمنٹ اور قبضہ چیٹوں کے عمل کو روکنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور مسعود الرحمان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی جو تحقیقات کے بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ نیو سٹی میں 80% ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد الاٹمنٹ اور قبضہ چیٹوں کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ متاثرین منگلا ڈیم نے جے کے نیوز کی طرف سے متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل اجاگر کرنے اور حکومت کے ایوانوں تک پہنچانے کو خوش آئند قرار دیا۔ جب تک اس پلاٹ کی چٹ اس بندے کو کنسٹرکشن وہ شروع کرے گا جب پلاٹ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، تمام نیڈز اس کی پوری کریں گے۔ میں نے ابھی میٹنگ کی ہے، میٹنگ کر کے میں نے انہیں کہہ دی ہے، دو ٹوک اور واضح ہے، اس پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ جب لوگوں کی خواہش کے مطابق تمام نیڈز ان کی پوری کریں گے، اس کے بعد لوگوں کو اجازت دیں گے۔ کوئی امپاؤنڈنگ کا ضروری نہیں ہے کہ کل امپاؤنڈنگ کریں گے، ڈیم بھر دیں گے اور لوگوں کو بے گھر چھوڑ دیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس لیے میں آیا تھا آج، اور میٹنگ میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ زیادتی کسی صورت میں نہیں ہونے دی جائے گی جب تک جتنے سیکٹر ہیں اس میں لیول ٹھیک نہیں ہوتا اور وہاں کنسٹرکشن کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ان کو بالکل فرینکلی میں نے یہ بات کی ہے، ایڈمنسٹریشن کو میں نے کہہ دی ہے کہ ان کی باز پرس کریں، اور ایڈمنسٹریشن بھی جا رہی ہے، وہ بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ میں خود آؤں گا اور جب میں خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں گا، اگر لوگ وہاں ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتی ہے تو پھر کریں گے، ادروائز ناٹ۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے احتساب بیورو کے ذریعے سیاسی مخالفین اور چھوٹے سرکاری ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے ریاست بھر میں خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ سردار عتیق احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر احتساب بیورو کو پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور چھوٹے سرکاری ملازمین کو گرفتار کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب بیورو میں موجودہ ارباب اختیار اپنے فرائض کی ادائیگی کم اور پیپلز پارٹی کے جالے بن کر جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے آزاد کشمیر کے بڑے بڑے قومی ادارے کرپشن اور بدعنوانیوں کے لیے اپنے جالوں کو ٹھیکوں پر دے دیے ہیں۔ ان حالات میں آزاد کشمیر میں بلا امتیاز احتساب کا عمل سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام پیپلز پارٹی کی حکومت اور قومی اداروں میں لوٹ مار، پلاٹوں اور زمینوں کی الاٹمنٹ میں بے قاعدگیوں اور جعلی نوازیوں پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مسلم کانفرنس جلد برسر اقتدار آ کر قومی اداروں کو تباہ کرنے والوں اور پسند و ناپسند کی بنیاد پر احتساب کرنے والوں کا خود احتساب کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی نے کہا ہے کہ مغرب زدہ قیادت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسلامی نظام کو بطور نظام حکومت ترک کرنے سے مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں۔ عبدالرشید ترابی نے کہا کہ شکم پرست اور مغرب زدہ قیادت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز قیادت ذاتی مفادات کی اسیر ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی زبو حالی کی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ عبدالرشید ترابی نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ اسلامی نظام اس خطے کا مقدر ہے۔ آزاد خطہ ہمارے آباء و اجداد نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آزاد کروایا تھا۔ یہاں بھی حقیقی تبدیلی آئے گی اور اسی کے نتیجے میں کشمیر کی آزادی ممکن ہوگی۔ کشمیر کی آزادی کے لیے حقیقی بیس کیمپ کا کردار بحال ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء قومی ایجنڈے کو لے کر قائدانہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ کشمیریوں کے خون کا سودا کرنے والے بیس کیمپ میں حکمران نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خطے کو
دیانتدار اور اہل قیادت کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے برسلز میں کونسل کے ہنگامی اجلاس میں میر وائز عمر فاروق اور بلال لون کی نظر بندی پر پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبا نہیں سکتا، بلکہ یہ تحریک مزید زور پکڑے گی۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں برسل سے جے کے نیوز کے نمائندے مرزا عمران بیگ۔ چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید نے برسلز میں کشمیر کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق اور بلال لون کی نظر بندی پر پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو روک نہیں سکتا، بلکہ اس طرح کے اقدام سے آزادی کی تحریک زور پکڑے گی۔ کشمیر کونسل ای یو ان گرفتاریوں کی مذمت کرتی ہے، اور جو بھارتی حکومت جو ایکشن لے رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، خاص کر میر وائز عمر فاروق صاحب کو اور جناب لون صاحب کو انہوں نے نظر بند کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے تحریک آزادی جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی۔ یہ تحریک جو ہے اس نے 1 لاکھ شہیدوں کا خون دیا ہے، اس تحریک نے 10,000 لوگ جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کی قربانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ تحریک ان ہتھ کنڈوں سے کمزور نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھے گی، اور یہ اس وقت اور تیزی کے ساتھ بڑھے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل نہیں جاتا ہے۔ انڈیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیر کاز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں واحد ایک ایسی کاز ہے جس کا کیس بہت ہی زیادہ ریجنل ہے، اور یہ انڈیا کو ایک دن کشمیریوں کو آزاد کرنا پڑے گا، اور اس وقت تک بین پاکستانی کشمیری ہم انڈیا کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیر کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میر عمر وائز صاحب کی جو گرفتاری کی ہے، ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور انہیں ایک واشگاف الفاظ میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں سے اور غاصبانہ تسلط سے تحریک آزادی کشمیر کو کبھی بھی نہیں دبایا جا سکے گا۔ چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے کہا کہ ہندوستان اس طرح کے اقدام سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ایک دن ہندوستان کو کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کونسل ای یو کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے یورپین ایوانوں میں آواز بلند کرتی رہے گی۔ آخر میں شہدائے کشمیر کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ عمران بیگ، جے کے نیوز، برسلز۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی، اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تحریک آزادی کی اس جدوجہد میں آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج بٹھا کر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، لیکن تحریک آزادی کو اس طرح دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے دن عہد کرتے ہیں کہ ہم ان شہداء کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اخلاص و آبپاشی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ اپوزیشن منفی سیاست کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ عوام تعمیر و ترقی اور جمہوریت دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ نواز شریف کی لانگ مارچ کی کال عوام نے مسترد کر دی ہے۔ جے کے نیوز سے گفتگو۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عوامی حکومت نے مختصر عرصہ میں آزاد کشمیر بھر کی بلا تخصیص تعمیر و ترقی شروع کر رکھی ہے۔ جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن منفی سیاست کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ عوام تعمیر و ترقی اور جمہوریت دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز
नवाज शरीफ दिन में ख्वाब देखना बंद कर दें, उनकी सियासत हिचकोले खा रही है। नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आमदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अवामी अदालत में एक बार फिर सुर्खरू होगी। फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग करने का कहा था। पीपल्स पार्टी के कायदीन कारकुन अपने शहीद कायद के फरमान के मुताबिक मसला कश्मीर के हल और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हसूल तक खामोश नहीं बैठेगी। मंगला डैम से लेकर वादिये नीलम तक आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाहती मुकामात हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दुनिया की नजरों से ओझल हैं। इस सिलसिले में देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस हमीयस हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से लेकर कुदरतुल्लाह शहाब और सआदत हसन मंटो की सरजमीन कश्मीर, जिसके हुस्न की वजह से भारत जैसी दुनिया की नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलरिज्म के दावेदार ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारत ने तो अपने जेरे कब्जा कश्मीर के हुस्न को अपनी ताजराना जहनीयत के तहत कैश करवाया और दुनिया भर के सियाह कश्मीर का हुस्न देखने के लिए आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से आजाद कश्मीर में ऐसा न हो सका। वादी नीलम, वादी जेहलम, लीपा, हटियां बाला, सुदन गली, बंजोसा, तत्ता पानी और कोटली से लेकर मंगला डैम जैसे सियाहती मुकामात जहां से अरबों रुपए सियाहत की मद में कमाए जा सकते हैं, हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से आज तक उसी तरह पड़े हैं। ख्वाब कितने ही सुहाने हों, ख्वाब ही होते हैं। अमली सूरत हाल इंतहाई दिलशकन है। मंगला डैम किनारे ऐसे दर्जनों मुकामात मौजूद हैं जहां अगर थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती हो तो सरमायाकार भी तावन कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए सियाहों की तवज्जो भी हासिल की जा सकती है। आजाद कश्मीर के 15 लाख से जायद बाशिंदे खानदानों समेत बरतानिया, अमरीका, स्कैंडिनेवियन ममालक, मशरक वुस्ता और पूरी दुनिया में आबाद हैं। ये दोहरी शहरियत रखने वाले कश्मीरी अपने वतन के खूबसूरत मुकामात अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ना तो होटल्स हैं और ना ही मुनासिब सफरी इंफ्रास्ट्रक्चर। महकमा सियाहत, हुकूमत आजाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान अगर सियाहत की थोड़ी सी सरपरस्ती करें तो आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम मीरपुर से लेकर वादी नीलम तक अरबों रुपए इस मद में कमाए जा सकते हैं। जेके न्यूज की निशानदेही पर मीरपुर की जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के छापे, मुजरे सेहत और कम मिकदार में अशियाए खुर्दनोश्त फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने किए गए। तफसीलात बिलाल रफीक की इस रिपोर्ट में। जेके न्यूज की टीम की निशानदेही पर जिले इंतजामिया के अफसरान ने पुलिस नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों, कमर्शियल मार्केटों और यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया। शहरियों की शिकायत के पेश नजर कम वजन, मुजरे सेहत और रेट लिस्ट अवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। नायब तहसीलदार मीरपुर ने दर्जनों दुकानदारों को भारी जुर्माने करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरी और पूरे वजन की अशिया खुर्दोनोश मुहैया करने के लिए इंतजामिया इस तरह के ऑपरेशन जारी रखेगी। मीरपुर के शहरियों ने जेके न्यूज के इस इकदाम को सराहा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीर की सकाफत और मकामी ज़बानों के फ़रोग के लिए एक खूबसूरत शाम का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर के मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं जेके न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अहसन अली शाह की ये रिपोर्ट। कश्मीर की सकाफत को उजागर करने और मुजफ्फराबाद के शहरियों को तफरीह फराहम करने के लिए वजारत सकाफत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में कल्चर शो का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के इनेकाद से तकसीम कश्मीर के नतीजा में कश्मीरी सकाफत को पहुँचने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इस तकसीम ने एक्चुअली वो फासले पैदा कर दिए, तो अब ये रिवाइवल है, उस कल्चर का रिवाइवल है जो हम श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से, तकसीम की वजह से श्रीनगर में मौजूद है। तो 64 सालों में एक्चुअली जो डिवीजन होने के बाद वो कल्चर हम आज़ाद कश्मीर में उजागर नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि एक अगर मुझे अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी कि कल्चर के मिनिस्ट्री के हवाले से मैंने शायद कश्मीर पूरा ही देख रखा है। इस कल्चर शो में कश्मीर में बोले जाने वाली ज़बानें कश्मीरी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी और हिंदकों में गीत और नगमे पेश करके अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया।
کشمیری ثقافت کے فروغ کے لیے سجائے جانے والی محفل دیکھنے والے شرکا یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ ایک ایسی خوبصورت شام ہے جس نے کنٹرول لائن کے آر پار ثقافتی دوریوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ پروگرام کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا سلیم بٹ صاحب کا، جو ہمارے منسٹر ہیں کلچر کے، کہ جو ہماری جڑیں ہیں وہ سرحد پار ہیں، ہم اپنی کشمیر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تاریخ کو اور اپنے جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے ہم اسے بھولے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کے آسمان پہ وہ صبح جلد طلوع ہونے والی ہے جب جو ہماری ثقافت ہے ہم مل بیٹھ کر جھیل ڈل کے کنارے ایک خوبصورت شام منائیں گے۔ شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ تیزی سے ختم ہونے والے صدیوں پرانے کشمیری کلچر کی بحالی کے حوالے سے اس قسم کے ثقافتی شو کا انعقاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور ہمارا کلچر جو ہے وہ اس طرح سے بھی ختم ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں، وہاں ابھی بھی یہ کلچر جس طرح سے پیور ٹیپیکل کشمیر کا کلچر ہے وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ شاید اس طرح سے ہم اس کلچر کو نہ تو ریپرزینٹ کر سکیں اس سے پہلے اور نہ ہی اس طرح سے یہاں پہ موجود ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے جہاں کشمیری ثقافت کو اجاگر کیا گیا، وہاں مظفر آباد کے شہریوں کو تفریح کا موقع میسر آیا۔ احسن علی شاہ، JK نیوز، مظفر آباد۔ جنگلات جنت ارضی کشمیر کی پہچان، شجرکاری کی ایک اور نئی مہم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں جنید انصاری کی خصوصی رپورٹ۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جنگلات، پہاڑ، دریا، چشمے اور قدرتی خوبصورتی کشمیر کی پہچان ہوا کرتے تھے۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشمیر کو ارضی جنت قرار دیا تھا۔ 1947 سے لے کر آج تک آزاد کشمیر میں وادی نیلم، وادی جہلم، مظفر آباد، راولا کوٹ اور کوٹلی سے لے کر پورے خطے میں پراسرار آگ لگنے کے واقعات اور درختوں کی بے دردی سے کٹائی کی وجہ سے اربوں روپے کی لکڑی تجوریوں میں مال و دولت کی شکل میں تو شاید محفوظ ہو گئی، لیکن آزاد کشمیر کا ماحولیاتی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ منگلا ڈیم کے کنارے آباد تارکین وطن کا شہر میرپور اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ یہاں آج سے چند سال قبل گرین اینڈ گرین نامی برطانوی کشمیری شہری کی ایک تنظیم نے لاکھوں پودے لگائے۔ میرپور کے باسیوں نے شجرکاری کی اس رضاکارانہ مہم پر لبیک کہا اور آج میرپور میں 90% سے زائد درخت گرین اینڈ گرین کی کاوش کا ثمر ہیں۔ آج میرپور سمیت پورے آزاد کشمیر میں شجرکاری کی ایک نئی مہم کی ضرورت ہے۔ تارکین وطن اور مقامی حضرات کا تعاون بھی ضروری ہے تاکہ کشمیر کا تلف شدہ حسن بحال ہو سکے۔ جنید انصاری، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ JK نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔ JK نیوز۔